والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ لفظی ترجمہ، والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیلی راہ میں اللہ کی، والذین اور جنہوں نے آووا جگہ دی، ونصروا اور مدد کی، اولئک یہی لوگ، ہم وہ، المؤمنون مسلمان ہیں، حق کا سچے، لہم ان کے لیے، مغفرۃ بخشش ہے، ورزق اور روزی ہے، کریم عزت کی۔ بامحاورہ ترجمہ کچھ یوں ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے اللہ کی ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان مہاجرین، مجاہدین اور انصار کی تعریف فرمائی ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتا دیا کہ اسلام میں جہاد اور ہجرت بہت ہی فضیلت والا عمل ہے، لہٰذا اس کے لیے بہت سارے انعامات ہیں۔ اس آیت میں اسی میں سے ایک انعام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور پھر انصار کے جنہوں نے ان کی مدد کی ہے اور ان کو اپنے گھروں میں، اپنے دلوں میں، اپنے مالوں میں جگہ دی، تو کیا ہوا کہ اللہ نے پھر ایسے مسلمانوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہی سچے مسلمان ہیں۔ ایک تو مسلمان ہے اور وہ سچا بھی ہے اور وہ بہت سارے عمل بھی کرتا ہے، لیکن ان مسلمانوں میں سب سے اچھے، سچے اور حق والے مسلمان کون ہیں؟ کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کہ ان ہجرت کرنے والے اور جہاد کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو جگہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 3 قسم کے لوگوں کی تعریف فرمائی کہ یہی سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے بخشش ہے، عزت کی روزی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ لفظی ترجمہ، والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے، من بعد اس کے بعد، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، معکم تمہارے ساتھ، فاولئک پس وہ لوگ، منکم تمہیں میں سے ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور رشتہ دار، بعضهم ان کے بعض، اولا قریب تر ہیں، زیادہ حقدار ہیں، ببعض بعض دوسرے کے، فی کتاب میں، اللہ کی، ان بے شک اللہ ہے، بکل شیء ہر چیز سے، علیم واقف۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں، اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے، وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، اور رشتہ دار اللہ کی حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ سورہ انفال کی آخری آیت میں بھی مہاجرین، مجاہدین کا ذکر ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ مکہ سے جب ہجرت ہوئی مدینہ کی طرف، تو جتنے لوگ مسلمان تھے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ ان کے کچھ رشتہ دار جو نان مسلمز تھے، جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ وہی مکہ میں ہی مقیم رہے۔ اب کیا ہوا کہ جب وہ مدینہ میں آ گئے تو ان کا انصار کے ساتھ مواخات کا اور مواریث کا رشتہ قائم ہو گیا، یعنی وراثت کا بھی اور رفاقت کا بھی، ولایت کا بھی۔ پھر اس کے بعد اب اس آیت میں یہ حکم آیا کہ اب جو لوگ مزید دارہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، وہ ہجرت کر کے دارالاسلام میں آ رہے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ جہاد بھی کر رہے ہیں، تو اب یہ لوگ بھی آپ میں سے ہیں، یعنی جیسے آپ نے جہاد کیا، جیسے آپ نے ہجرت کی، آپ نے اسلام قبول کیا، یہ لوگ بھی اسی طرح اسلام قبول کر کے ہجرت کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، لہٰذا یہ بھی آپ لوگوں جیسے ہی ہیں۔ اب کیا ہوا کہ ان میں سے جو بعد میں اسلام قبول کرنے والے لوگ تھے، بعد میں ہجرت کرنے والے لوگ تھے، وہ لوگ پہلے جو مسلمان تھے ان کے رشتے دار تھے،
خونی رشتہ تھا ان کے درمیان میں۔ تو جیسا کہ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ انصار اور مہاجرین کے درمیان وراثت کا رشتہ بھی قائم ہو گیا تھا، یعنی آپ نے اگر کوئی مر جاتا ہے یا کسی کو اپنی جائیداد میں بھی حصہ دیا جا سکتا تھا، انصار اور مہاجرین کے درمیان یہ بات طے ہو گئی تھی۔ لیکن اس آیت میں وہ حکم منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو توارث کا رشتہ ہے، جو میراث کا رشتہ ہے، یعنی جب کوئی مر جاتا ہے اور اپنے پیچھے وارث چھوڑ جاتا ہے تو اس کی جائیداد جو تقسیم ہوتی ہے، تو اب اس میں اول الارحام یعنی جو اپنے خونی رشتہ دار ہیں وہی شامل ہیں، انہی کو وراثت دی جائے گی، انہی کو جائیداد تقسیم کی جائے گی۔ اب جو ہے انصار اور مہاجرین کا آپس میں یہ والا رشتہ ختم ہو گیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس سبق کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہاں پر سورہ انفال کے رکوع نمبر 10 مکمل ہوا، 75 آیات ہم نے مکمل کر لیں اور اللہ کے فضل و کرم سے سورہ انفال مکمل ہوئی۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے آپ کو بتاتی چلوں کہ سورہ انفال قرآن مجید کی ایک سورت ہے جو کہ 9ویں اور 10ویں سپارے میں ہے اور یہ غزوہ بدر کے بارے میں ہے۔ اس کے 10 رکوع اور 75 آیات ہیں۔ آج ہم نے 10 رکوع اور 75 آیات مکمل کر لی ہیں۔ ہم نے ان آیات کی تلاوت کی، ان کا ترجمہ کیا، ان کی تشریح و توضیح کی، مختلف مفسرین کی آراء اور تفاسیر کی روشنی میں میں نے آپ کو ان کا مفہوم واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور پڑھانے کے دوران، لیکچر کے دوران مجھ سے آیات کو ڈیلیور کرنے میں جو غلطی ہوئی، جو ترجمے میں غلطی ہوئی، جو تشریح و توضیح میں غلطی اور کوتاہی ہوئی اور جو کمی رہ گئی، اللہ تعالیٰ اپنے غفور اور رحیم ہونے کے صدقے اس کو معاف فرما دے اور اللہ تعالیٰ اس کے اوامر پر عمل کرنے والا بنائے اور اس کے نواہی سے اجتناب کرنے والا بنائے۔ آخر میں آپ کو اس سورت کے اہم مضامین کے بارے میں بھی بتا دیتی ہوں کہ اس سورت کے اہم مضامین میں مال غنیمت شامل ہے۔ پھر مال غنیمت کے ساتھ اس میں غزوہ بدر کا جگہ جگہ پر ذکر ملتا ہے، اس کے واقعات کا ذکر ملتا ہے، پھر قیدیوں کے بارے میں ذکر ملتا ہے، ہجرت و جہاد کے بارے میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی tutoria.pk سے اپنی اسلامیات انسٹرکٹر رضیہ نثار کو اجازت دیجیے۔